الذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ کہ جو احسان کی روش اختیار کریں گے، بھلائی کی روش اختیار کریں گے، انہیں حسنہ ہی ملے گا، انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے لیے بدلہ ہوگا سیئۃ، برائی ہی کا اسی جیسا، زیادہ نہیں ہوگا، اسی جیسا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل المظلما، ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریک رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات، منات، عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ود اور سواع، وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے۔ پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں۔ تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں۔ تو الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے۔ فزیلنا بینہم، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے۔ یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو۔ لازماً ہم تمہاری عبادت سے، بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی چیزیں، افطرا کیا تھا، وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے، وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ۔ افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو؟ پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں؟ کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو؟ کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تلاش لیے ہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق مولا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے، کہہ دیا اللہ، لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پگ ڈنڈی گھڑ لی۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طریقے سے راست آئی ہے، راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فانا توفکون، تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے؟ قل اللہ یہدی الی الحق، کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی، ظن ہے، اٹکل پچو ہے، گمان ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو، یہ گھڑی جانے والی، تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے، محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام، یہ قرآن ان کی تصنیف ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے، اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما جاءتہم تاویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر سکے۔ ولما یاتہم تاویلہ، اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا،
لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے. کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے، شعور حاصل نہیں کر سکے. باقی جو دھمکی دی گئی، جو خبر دی گئی، اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا، کیسا انجام رہا ہے، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل، اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لِي عَمَلِي، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کے کان لگا کر. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں. یعنی یہ کہ یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں، یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں، جا کر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے. لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو گویا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں. افانت تسمع الصم، یہ تو بہرے ہیں. ومنہم من ينظر الیک، ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں. افانت تہدی العمیہ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، ولو کانوا لا یبصرون، خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں. یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے، دل اندھے ہو چکے ہیں، لہذا ان کا آپ کے پاس آنا، آپ کو دیکھنا، آپ سے کلام اللہ سننا، یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی. دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے، آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کو بھی ہم دکھا دیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں. یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے، وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے. لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے. میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں، 80 بھی نہیں تھے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدبے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے. آخر حضرت ابو بکر کون تھے، حضرت طلحہ کون تھے، زبیر کون تھے، عبد الرحمن ابن عوف کون تھے، عمر کون تھے، حمزہ کون تھے. تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے. تو بعض الذین نعدہم، چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے، لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھینچ رہے، اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن 9 ہجری میں آ کر
کہ اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا کی شکل تھی۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط اور حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تو اے نبی ان سے کہیے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے غور کیا، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہی، ثم اذا ما وقع آمنتم بہی، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کا مزہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هو یحیی و یمیت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں، عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے۔
افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت۔ دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدن، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی ہے۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں سے لے کر آئے ہو، تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیز جمع کر رہے ہیں، ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال قرار دے دیا۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم یہ اللہ کے اوپر افترا بازی کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں، پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی کہ یہ جو ان کے ہاں من گھڑت شریعت بنی ہوئی تھی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی۔ تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں، اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو۔ چوں بجاں در رفت جا دیگر شود، اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہہ گیا، اندر جذب ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے۔
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وما تكون في شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں، اس تفیدون فیہ، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے، اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے صیغے میں، اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی حصہ، کوئی صورت، خود پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، من عمل، کہ جو اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فی، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان، جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو، اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، تو وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت میں اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔
لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں۔ بشارت ہی بشارت ہے، کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہم ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکاء نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہوں، اور نہیں تو ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ یتبعون الا الظن، وہ تو ظن ہے، اٹکل پچو ہے، ان کے اپنے تصورات اور توہمات ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ صرف ظن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔